حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن جو مسلمان 80 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد اسی مقام پر بیٹھ کر درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ عصر کا جو وقت ہو، نماز عصر پڑھنے کے بعد اسی مقام پر بیٹھ کر 80 مرتبہ بندہ درود شریف پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آج جمعہ کا دن ہے، عصر کی نماز کا خیال رکھیں، عصر کی نماز کے بعد اسی مقام پر بیٹھے رہیں اور پھر 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ نہ جانے ہمارے کتنے جمعہ باقی ہیں، کتنے جمعہ کے بعد ہم جو ہے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جو جمعہ ہمیں مل رہا ہے یہ اللہ کا بڑا بڑا فضل ہے۔ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان کا جمعہ عطا فرمایا اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ جو رمضان میں عطا ہوتا ہے تو جمعہ کی ہر ساعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ہر ساعت میں یعنی ہر گھنٹے میں 10 لاکھ ایسے گناہگار جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا، ایسے 10 لاکھ گناہگار ہر ایک گھنٹے میں معاف ہو رہے ہیں۔ اور پھر جیسے آخری شب آئے گی جو چاند رات ہوگی تو اس چاند رات میں، عید کی چاند رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں جتنے بخشے گئے ان کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ چاند رات کو مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے پیارے بھائیوں۔ ماہ رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کسی نبی کو نہ رمضان عطا ہوا، نہ شب قدر عطا ہوئی، اور نہ یہ جو ہم کو راتیں ملی شب برات وغیرہ، یہ ایسی جو عظیم الشان راتیں ہیں اور یہ جو ثواب ہے، یہ جو تراویح کا ثواب ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ ہم سے پہلے جو جتنی امت میں گزر گئی کسی امت کو یہ جو ہے نیکیوں کمانے کا موقع نہ ملا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر احسان فرمایا، محبوب کا ہمیں صدقہ عطا فرمایا کہ ایسی مبارک راتیں اور ایسے مبارک دن اور ایسے مبارک شہر یعنی مہینہ ہم کو عطا کیا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدیہ کو بخشنا مقصود نہ ہوتا تو ہرگز ماہ رمضان عطا نہ فرماتا اور نہ سورہ اخلاص عطا فرماتا۔ تو پتہ چلا سورہ اخلاص اور ماہ رمضان یہ وہ مبارک چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ جو رمضان شریف کا دوسرا عشرہ گزر رہا ہے، اب یہ آخری دن ہے آج کا، کل تیسرا عشرہ شروع ہوگا۔ وہ عشرہ آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ عشرہ یعنی 10 دن، عربی میں 10 کو عشرہ کہتے ہیں۔ تو پہلے 10 دن پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا۔ تو اب آگ سے آزادی کا عشرہ آنے والا ہے کل سے، اور الحمدللہ مسلمان اعتکاف کی نیت کر کے 20 رمضان مبارک کی رات آنے سے پہلے یعنی غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا حیات سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال تا حیات آقا اسلام 63 سال دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں۔ 63 سال حدیث بات میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سال ماہ رمضان میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا مسجد نبوی شریف کے اندر۔ تو پہلے مسجدیں ایسی نہیں ہوا کرتی جس طرح ہمارے پاس وضو خانہ ہے، طہارت خانے ہیں اور آسانیاں ہیں بہت ساری، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ لوگ گھروں میں ہی وضو کرتے، گھروں سے اس سے جیسے فارغ ہوتے اور صرف نماز کے لیے مسجد میں آتے۔ بعد میں آسانیاں ہو گئی، سہولتیں ہو گئی، وضو خانے بننے لگے، طہارت خانے بننے لگے، تو لوگ مسجد پہ آتے ہیں، ان کو طبعی حاجت کو جاتے ہیں، وضو کرنا ہو، وضو کی حاجت ہو تو وضو بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اعتکاف کرتے ہیں تو ہم یہیں پر وضو وغیرہ سب کر لیتے ہیں، غسل خانے بھی بنے اوپر، یہاں پر تو آدمی غسل بھی کر لیتا ہے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی شریف میں اعتکاف فرماتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کاشان اقدس تھا مسجد نبوی شریف سے بالکل متصل تھا، بالکل لگا ہوا تھا۔ تو آقا علیہ السلام مسجد کے اندر ٹھہرتے، اپنا سر مبارک باہر نکالتے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو غسل دیتے۔
سر مبارک کو دھوتی, غسل دیتی, اور آقا مسجد کے اندر ہی ہوتے, اپنا سر مبارک باہر نکالتے اور قدم اندر ہوتے, آقا علیہ السلام کے قدم میں پاک اندر ہوتے, سر مبارک ایسا باہر کرتے اور پھر سر کو دھو لیا کرتے, غسل دیا کرتے سر کو, سر مبارک کو, پھر آقا علیہ السلام مسجد نبی شریف ہی میں رہتے, باہر نہیں جاتے. آج کا اعتکاف بڑا آسان ہے, یہ جتنی مسجد ہے یہ پوری مسجد میں جہاں جائے, علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو مسجد کی باؤنڈری ہوتی ہے تو مسجد کی باؤنڈری میں جہاں پر بھی جائے گا اس کا اعتکاف باقی رہے گا, اعتکاف ختم نہیں ہوگا. تو میرے پیارے بھائیوں, ہم تو وضو خانے پر بھی جاتے ہیں, طہارت خانے کے لیے بھی جاتے ہیں اور ادھر ادھر بیٹھ بھی جاتے ہیں, تو ہمارا اعتکاف نہیں ٹوٹتا. تو بڑی آسانیاں ہیں. پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایسا وضو خانہ ہے نہ کچھ, ہر کے لیے باہر جانا, پھر آنا, جانا آنا, اور بیچ میں کوئی کام نہیں کر سکتے. بیچ میں کچھ کام کریں گے, کسی سے بات چیت کرنے ٹھہر جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. رک نہیں سکتے کہیں, آپ کو ضرورت کو جانا, اس لیے کو جانا ہے تو بس جانا اور سیدھے آ جانا. اگر کہیں رکا اعتکاف ٹوٹ گیا. لیکن پیارے بھائیوں, آج اتنی سہولتیں ہیں کہ اتنی آسانیاں ہیں کہ ہر چیز کی سہولت ہے. سردیاں ہیں تو گرم بلینکٹ ہیں, گرمیاں ہیں تو فین ہے, ایئر کولر ہے, اور کئی مسجدوں میں ایئر کنڈیشنر بھی ہے. تو پیارے بھائیوں, عبادت کرنا بہت آسان کر دیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اس پہ سستی اور کاہلی سے کام لے کر بہت ساری ڈھیروں نیکیاں جو آنے والی ہوتی ہے اس کو گنوا لیتے ہیں. جیسے حدیث پاک میں کہ ایک دن کا اگر کوئی اعتکاف کرے, ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دے گا. 3 خندقیں, ایک خندق کا فاصلہ مشرق سے مغرب تک ہوگا, یعنی مشرق سے مغرب تک جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ایک خندق کا ہوگا. ایسی 3 خندقیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے دور کر دے گا جو ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرے. اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ ایک نفلی روزہ اگر کوئی مسلمان ایک نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک خندق جہنم سے دور کر دیتا ہے, اور ایک خندق کا فاصلہ مشرق سے مغرب تک ہوگا. اتنی بڑی خندق, اتنا وہ جہنم سے دور. کون؟ ایک نفلی روزہ رکھنے والا جو اللہ کی رضا کے لیے رکھے. تو یہ تو نفلی نہیں, یہ تو فرض روزے ہیں. تو روزوں کا کتنا ثواب ہے یہ مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ, روزہ میرے لیے ہے. اللہ فرما رہا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا, میں اس کا ثواب دوں گا. تو جانے کیا ثواب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. فرمایا قیامت کے دن جنت کے بہت سارے دروازے ہیں, لیکن ایک دروازہ جس کا نام باب الریان ہے, اس باب الریان سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو جانے کا حکم دے گا. وہاں سے روزے داروں کو پکارا جائے گا, ادھر سے آ جاؤ, ادھر سے آ جاؤ, جنت سے بلاوا آ رہا ہے باب الریان سے, اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ, اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. کیا کہہ رہا ہے روزہ دار کا کہ مسلمان روزہ رکھ کر اپنی جو اس کی منہ کی منہ ہے, پیٹ سے بخارات اٹھتے ہیں اور منہ میں جسم کی منہ ہو جاتی ہے روزے دار کے. تو پیارے بھائی, اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ روزے دار کی منہ اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے. اتنا زیادہ اللہ کو روزہ پسند ہے اور اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں نوازتا ہے. حدیث پاک میں کہ رمضان شریف کے اندر جو مسلمان مر جاتا ہے سیدھے داخل جنت ہو جاتا ہے, اور کافر مرتا ہے تو سیدھے داخل جہنم کر دیا جاتا ہے. تو کافر اگر مرے تو اس کے لیے جنت نہیں, بلکہ مسلمان مرے تو سیدھے داخل جنت ہو رہا ہے. کوئی سوال جواب نہیں ہو رہے, کوئی اس سے قبر کا عذاب نہیں ہو رہا ہے, وہ پولیسمان پر بھی کامیاب ہو جائے گا, اس کا اعمال نامہ بھی اسی آپ میں مل جائے گا. کیونکہ تمام چیزوں کا جو خاتمے پر جو ہے, ہر چیز کا منحصر ہونا اس کے خاتمے پر ہے. ہر چیز کا خاتمہ اگر درست ہوا تو ساری نیکیاں قبول, اور خاتمہ ہی برباد ہو گیا, ایمان پر موت نہیں آئی, حالت کفر میں مر گیا, تو میرے پیارے بھائیوں اس کے لیے کبھی بھی جنت نہیں. روایتوں میں لکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ہفتہ اور ہر اتوار کا روزہ رکھتے ہیں. ہفتہ اتوار. بعض روایت میں لکھا ہے کہ ہر جمعرات اور ہر پیر کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں. ہفتے اتوار کا بھی روزہ رکھتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر ہفتہ اتوار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ
ہفتہ اور اتوار یہ کافروں کے عید کے دن ہے. اس زمانے میں کفار ہفتہ اور اتوار کو عید مناتے تھے, تو یہ کافروں کے عید کے دن ہے, تو میں ان کی مخالفت میں روزہ رکھتا ہوں. کافروں کی تہوار, کافروں کے عید کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ان کی مخالفت میں روزہ رکھتا ہوں. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ کافروں کے جو تہوار ہوتے ہیں, جیسے ان کے بہت سارے نام ہیں, اس مقدس مقام پر بیٹھ کر میں وہ نام لینا بھی نہیں چاہتا. آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے کیسے کیسے تہوار ہوتے ہیں اور کیا کیا اس میں وہ جو ہے کرتے ہیں, اور کیا چیز وہ کتنے فتنے فساد مچاتے ہیں اور کتنا جو نقصان پہنچاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں, تو آپ سب جانتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, ان کافروں کے تہواروں کی مخالفت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ اور ہر اتوار کا روزہ رکھا کرتے تھے, اور ان کی خوشیوں میں ہمیں شریک ہونے سے منع کیا گیا ہے کہ تم کافروں کے تہوار میں شریک نہ ہونا, دور رہنا, کہ اللہ نے اس سے بہتر دن تم کو دیے ہیں. تمہارے پاس رمضان عید ہے, تمہارے پاس بقر عید ہے, یہ تمہاری جو عیدیں ہیں یہ واجب ہے, یہ عید منانا, اس کی نماز پڑھنا یہ واجب ہے میرے پیارے بھائیوں. اور محبت کی عید اگر بولیں گے تو عید میلاد النبی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو محبت کرتے ہیں, اور اسی محبت ہی کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ہمارا ایمان سلامت رکھا کہ اللہ کے محبوب سے جو محبت کرے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا, اور اللہ کے حبیب سے نعوذ باللہ جو گستاخی کرے گا, بے ادبی کرے گا, یا گستاخوں کے ساتھ رہے گا, گستاخوں کے ساتھ رہے گا, تو اس کا ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے. تو پیارے بھائیوں, کہ کفار کے جو تہوار ہے, کرسمس ہے, یہ ہے, وہ ہے, کئی ان کے نام ہیں, تو کسی چیز کی کسی کو مبارکباد دینا یہ ہمارے پاس جائز نہیں. آپ کا دوست ہے, آفس میں جاب ساتھ کرتے ہیں, یا پڑوسی وغیرہ ہے, جو بھی ہے, لیکن آپ ان کے جو تہوار ہے اس کی مبارکبادیاں آپ ان کو نہیں دے سکتے. وہ ان کی جگہ جو چاہے خوشیاں منائیں, جو چاہے وہ کریں, لیکن ہم ان کو ان کی مبارکبادیاں اگر دیں گے تو ہمارا ایمان متزلزل ہو جائے گا, ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا. پیارے بھائیوں, ہماری جو بنیاد ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاران کی چوٹی پر تشریف فرما ہو کر جو اعلان فرمایا تھا, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, کوئی نہیں ہے معبود. سب سے پہلے ہمارے پاس اسلام کے اندر باطل خداؤں کا رد ہے, سب سے پہلے رد کرنا ہے. نہیں ہے کوئی معبود, کوئی نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. بعد میں اللہ کا اقرار ہو رہا ہے, پہلے کیا ہو رہا ہے, رد ہو رہا ہے. باطل خداؤں کا رد پہلے, بعد میں اللہ کی توحید کا اقرار. لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ, مگر اللہ ہے. اور اس کے بعد اللہ کی توحید کے بعد رسالت کا اظہار, رسالت کا اقرار. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلے ہم کو کافروں کے بتوں کا, ان کے باطل خداؤں کا رد کر دینا, انکار کر دینا, یہ سب سے پہلے ضروری ہے. بعض لوگ ہیں کہتے ہیں کہ خود آؤ اپنے خدا کو جمع کر لیتے, لوگوں کو, ہر فرقے کے لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں اپنی اسٹیجوں پر, اور کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک سے سنا کر کے چلتے ہیں. تو کافروں نے بھی تو یہی کہا تھا حضور کی بارگاہ میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمارے خدا کو کچھ نہ بولے, ہم آپ کے خدا کو کچھ نہیں بولیں گے. تو پیارے بھائیوں, آپ نے فرمایا کہ نہیں, کہ میرا رب اللہ ہے, میں نہ لات کو مانتا ہوں, نہ منات کو مانتا ہوں, نہ ہبل کو مانتا ہوں, نہ عزا کو مانتا ہوں, نہ یغوث کو مانتا ہوں. یہ اس زمانے کے کافروں کے بتوں کے نام تھے جو ہر دور میں الگ الگ ہوتے آ رہے ہیں. آج بھی کافروں کے بتوں کے نام الگ الگ ہیں جو آپ جانتے ہیں. اس ملک میں ہم رہتے ہیں, یہاں کے جو ہمارے برادران وطن, یہاں کے جو وطن کے لوگ ہیں, ہم ان کے بتوں کو جانتے ہیں کہ ان کے کیا کیا نام ہیں. تو اس زمانے کے اندر بھی ان کے الگ الگ نام ہوا کرتے تھے. تو آقا نے سب کا رد کروا دیا کہ نہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, ان کافروں کے بتوں سے ہمیں بیزار ہے, اور ان کے تہواروں سے ہمیں بیزاری کا اظہار کرنا ضروری ہے, ورنہ یاد رکھیں موت کے وقت ایمان برباد ہو جائے گا,
ایمان چھین لیا جائے گا، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اور جس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا، جس کا ایمان موت کے وقت چلا گیا، تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ 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 کے لیے جہنم ہوگا، وہ کبھی جہنم سے آزاد نہیں ہوگا، وہ کبھی جہنم سے نکلے گا نہیں۔ تو ایمان کو تازہ کرو، آقا نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایمان تازہ کیسے ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، اور موت کو کثرت سے یاد کرو، تمہارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ تو ایمان کو تازگی ملے، ایمان تازہ ہو، ایمان تازہ ہوگا تو پھر بدری صحابہ کا فیض ملے گا۔ غازیان بدر کے جو غازی تھے 17 رمضان کو، آج 20 رمضان ہے، آج فتح مکہ کا دن ہے، 20 رمضان، یہ آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان فتح سے سرفراز فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کفار مکہ اونٹ کی اوجڑی لا کر آقا کو حالت سجدے میں پیٹھ پر رکھ دیا کرتے، کبھی گلے میں چادر ڈال کر اتنی زور سے کھینچتے کہ آقا علیہ السلام بے چین بے قرار ہو جاتے، آقا علیہ السلام پر پتھر برساتے، آقا علیہ السلام کے نام لیواؤں پر جنہوں نے آقا کا کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، تو اس وجہ سے کفار مکہ حضرت بلال اور دیگر کئی صحابہ جن کو تکلیف دیا کرتے، ننگے بدن عرب کی تقدیر ریت پر ان کو لٹا کر، چت لٹا کر ان کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا جاتا، ان کو ریگستان میں رسیوں سے باندھ کر کھینچا جاتا، اور اپنے باطل خداؤں کا اقرار کرنے کو کہا جاتا۔ جیسے آج بھی یہ نعرہ لگاؤ، یہ نعرہ لگاؤ کہا جاتا ہے، حضرت بلال سے بھی کہا گیا۔ بلال کیا کہتے ہیں؟ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ وہ کہہ رہے کہ یہ کرو، کفار مکہ کہہ رہے کہ یہ کرو ورنہ تمہیں ماریں گے، تم کو یہ حال تمہارا کر دیں گے، تبکیر پہ لٹا دیں گے، تم کو چت، تمہارے سینے پہ پتھر رکھ دیں گے، مارا پیٹا، بہت کچھ تکلیف دی، لیکن قربان جائی حضرت بلال کی توحید پر، ان کے عشق رسول پر، ان کے عشق اسلام پر، عشق الہی پر، کہ زبان سے نکلتا احد اللہ ایک ہے، احد اللہ ایک ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان نے صبح قیامت تک کے مسلمانوں کو درس دے دیا کہ مکی زندگی، آقا کی مکی زندگی جو گزری، جد و جہد کی زندگی گزری، صحابہ کو تکلیفیں دی گئی، آقا کو تکلیفیں دی گئی، وہ دور آج بھی پلٹ کر آ رہا ہے مسلمانوں پر، اور اس کی بڑی لمبی سازشوں کے تحت کئی سالوں سے اس پر جو سازشیں رچی گئی، اور اب وہ سازشیں پوری کرنے کا ٹائم آ رہا مسلمانوں پر۔ تو ہم کو تیار رہنا ہے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہنا ہے کہ بدر میں جب مسلمان پہنچے 313 کی تعداد میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مدد آئی، ایسے فرشتوں کو اللہ نے نازل فرمایا جو کافروں کو نظر نہ آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی کافر کو تلوار سے مارنا چاہتے تو ہماری تلوار اس کے گردن پر لگنے سے پہلے ہی اس کی گردن کٹ کر نیچے گر جاتی۔ ہمیں تعجب ہوتا، میں تو مارا ہی نہیں، اس کی گردن نیچے کیسے گر گئی؟ جب صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو آقا نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہاری مدد کو اللہ نے اتارے تھے۔ پہلے 1000 فرشتے، پھر 3000، 5000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے محبوب کے اعزاز میں میدان بدر میں اتارے۔ اور آج 20 رمضان، آج فتح مکہ کا دن، مکہ فتح ہوا آج، آقا علیہ السلام فاتحانہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور عاجزی انکساری کا یہ عالم ہے کہ اپنا سر مبارک نیچے جھکا دیا عاجزی سے، اونٹنی پر سوار آقا علیہ السلام، اور فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں اگر کوئی کسی شہر کو فتح کرتا تو اس شہر میں تباہی مچا دی جاتی، گھر کے گھر توڑ دیے جاتے، قتل عام ہو جاتا۔ اور وہ مکے والے جنہوں نے آقا کو تکلیفیں دے دے کر ہجرت پر مجبور کیا تھا، آقا علیہ السلام مکے میں آ رہے ہیں اور مکے میں اعلان کر رہے ہیں کہ آج میں تمہارے ساتھ وہ شروع کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، کہ آج میں سب کو عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو، سب کو عام معافی کا اعلان کروا دیا۔
جو مکے میں گیا اس کو معافی، ابو سفیان کے گھر میں گیا اس کو معافی، جو اپنے گھر میں بیٹھ گیا اس کو بھی معافی، جو میدان میں آیا لڑنے کے لیے اس سے مقابلہ۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر جلال دیکھ کر کافروں کے دل ہل گئے اور کافر گھروں میں بیٹھ گئے۔ پیارے محترم بھائیوں، آقا نے فرمایا کہ اگر چند نام لیے جو حضور کے گستاخ تھے، آج کہتے نا لوگ ارے انہیں بھی مسلمان ہے انہیں بھی مسلمان ہے، نہیں، جو حضور کا گستاخ ہے اس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ جو خاص سردار کی گستاخی کرتے تھے، چند نام تھے اور کافر ہوں گے، تو آقا نے فرمایا فلاں 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 فلاں، اگر یہ خانہ کعبہ کے خلاف میں چھوٹ جائے وہاں سے نکال کر ان کو ختم کر دو۔ عام کافروں کو معافی ہے، حضور کے گستاخ کو معافی نہیں۔ تو پیارے بھائیو، حضور اسلام کی گستاخی کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔